بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دعا مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے نیو آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور اچھے کمنٹ بھی کریں۔ تو آج جو کہانی میں آپ کو سنانے لگی ہوں وہ بہت ہی دکھ بھری ایک لڑکی کی کہانی ہے۔ تو چلیں اب چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جب سے ہوش سنبھالا اس نتھلی کو اس نے اپنی نازک سی ناک میں جھولتے پایا۔ دن میں کتنی ہی بار اس کا ننھا سا ہاتھ اس نتھ سے ٹکرا جاتا، لیکن عجیب بات یہ کہ یہ نتھ سب لڑکیوں کے ناک میں نہیں ہوتی تھی۔ چھینوں کی ناک میں بھی اسی طرح کی نتھ تھی۔ ایک دن ان کا بڑا سا گھر بہت سے رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا اور مہمان بھی تو بہت آئے ہوئے تھے اس دن۔ پھر چھینوں پورا ہفتہ گھر سے غائب رہی، لیکن جب واپس آئی تو اس کی ناک میں نتھ نہیں تھی۔ ننھی سی نائلہ، جسے سب پیار سے نیلو کہہ کر پکارتے، جیسے جیڑ بڑی ہوتی گئی اس پر بہت سے راز کھلنے لگے۔ وہ اسکول نہیں جاتی تھی، لیکن ایک ماسٹر جی ان کے گھر کے بچوں کو پڑھانے گھر ہی آتے تھے۔ کھیلتے کودتے نیلو کو اس نتھ سے چھڑخانی کرنے کی عادت سی بن گئی تھی۔ کبھی کبھی یہ نتھ اسے اپنے وجود کا ایک حصہ لگنے لگی تھی۔ کب بچپن رخصت ہوا اور جوانی آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ نیلو اب اس نتھ کا مطلب اچھی طرح سمجھنے لگی تھی۔ اسے چھینوں کی نتھ اتروائی سے لے کر گھر آنے والے نت نئے مہمانوں کا راز بھی بتا دیا گیا تھا۔ نیلو اور چھینوں بازار حسن کی پیداوار تھی۔ ان کی ماں اپنے وقت کی خوبصورت وائفوں میں شمار ہوتی تھی۔ مال ہاتھ آتے ہی شہر سے باہر بڑی سی کوٹھی بنا لی، جہاں دھندا بھی خوب چلتا اور شرفا کو اس علاقے میں آنے پر کسی ندامت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا۔ آج نیلو کی 17ویں سالگرہ تھی۔ پوری کوٹھی کو خوبصورت لائٹوں سے سجایا گیا تھا۔ مہمانوں کے لیے ریڈ کارپٹ بچھائے گئے تھے۔ رات کی سیاہی پھیلتے ہی بڑی بڑی گاڑیوں میں مہمان آنا شروع ہو گئے۔ بڑی بڑی مونچھوں والے امرائے، بڑے بڑے پیٹ والے سرکاری ملازمین اور زمیندار جو علاقے کے مشہور لوگ تھے۔ نیلو کی سج دھج دیکھنے لائق تھی۔ نیلو کے بناؤ سنگھار میں کوئی کمی نہ رہنے پائے، اس غرض سے اس کی ماں بار بار میک اپ والی کو ہدایت جاری کر رہی تھی۔ مشروبات وغیرہ سے تواضع کے بعد نیلو کیک کاٹنے کوٹھی کے مین ہال میں اتری۔ رنگ برنگی لائٹوں میں نیلو کا خوبصورت لباس ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ نیلو کو مہمانوں نے تالیوں بجا بجا کے اس کا سواگت کیا۔ نیلو نے جلتی ہوئی موم بتی کا شعلہ پھونک مار کر بجھایا اور کیک کاٹا اور یہاں سے چلی گئی۔ سب مہمانوں کو کیک پیش کیا گیا۔ اس کے بعد معزز مہمانوں کو ایک الگ کمرہ نشست میں اکٹھا کیا گیا اور نتھ اتروائی کی رسم کے لیے بولی شروع ہو گئی۔ نیلو کی ماں نے بولی 1 لاکھ سے شروع کی۔ جج صاحبان نے 1.25 لاکھ کی آواز لگائی۔ 1.5 لاکھ داروغہ صاحب کی صدا تھی۔ 2 لاکھ کے پاس گاؤں کے ایک چودھری صاحب کی آواز گونجی۔ 4 لاکھ کی آواز ایک طرف سے آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، 25 سال کا نوجوان ہے، مونچھوں کو تاؤ دیتا بولی ڈبل کرنے پر مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ 5 لاکھ پھر سے چودھری صاحب کی آواز تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں کے بیچ مقابلہ ہو رہا ہو۔ نوجوان نے 10 لاکھ کی بولی لگا دی۔ نوجوان ایک مالدار رانا صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔
جس کے انتقال کے بعد تمام تر جائیداد اس نوجوان کے پاس تھی۔ نیلو کی ماں نے باقی معززین سے ہاتھ باندھ کر معذرت کی اور سجی سنوری نیلو کو اس نوجوان کی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ کنواری لڑکیوں کے شوقین تمام حضرات دل کے ارمان ادھورے چھوڑ کر چلتے بنے۔ شہر سے دور ایک بڑی کوٹھی میں جا کر کار رکی۔ نوجوان نے نیلو کو پکڑ کر گاڑی سے نکالا اور ساتھ لیے خوبصورت بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ نیلو جو کسی خراٹ مرد کی توقع کر رہی تھی، اس خوبصورت نوجوان کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آج اس کی نت اتروائی کی رسم تھی۔ آج اس کی زندگی میں پہلا مرد آنے والا تھا۔ آج کے بعد نہ تو وہ کنواری رہتی اور نہ ہی اس کے ناک میں یہ نتھ رہتی۔ نیلو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دوشیدگی سے ہاتھ دھونے کا غم زیادہ ہے یا نت اتروائی کا۔ سارا رستہ اسی کشمکش میں گزرا اور اب اس نوجوان کو دیکھ کر وہ مزید حیرت زدہ تھی کہ یہ خوابوں کا شہزادہ کہاں سے آ گیا۔ نیلو کی زندگی کے یہ 7 دن کسی خواب سے کم نہیں تھے۔ اگرچہ وہ طوائف کی بیٹی تھی لیکن نت اترنے تک اس کی دوشیدگی سلامت تھی۔ ان 7 دنوں کی قیمت اس کی ماں لاکھوں میں وصول کر چکی تھی۔ آج واپسی کا سفر تھا لیکن نیلو اس حسین نوجوان کے سحر میں ایسی مبتلا ہوئی کہ دل دے بیٹھی۔ جوں جوں واپسی کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے، نیلو کے دل کی دھڑکن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ عین آخری لمحے نیلو نے اپنے ہاتھ اس نوجوان کے قدموں میں رکھ دیے۔ آپ جانتے ہیں، اس نتھ کے اترنے تک میری زندگی میں کوئی مرد نہیں آیا۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے آخری مرد ہیں۔ میں آپ کو دل دے بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنے قدموں میں زندگی گزارنے کا موقع دیجیے۔ رانا صاحب نیلو کا یہ رویہ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ ایک پل حیرت کے بعد ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا اور نفرت سے بولے، تم جیسی کنجریاں اپنی قیمت وصول کرنے کے بعد محبت کا ناٹک کرنے لگتی ہیں۔ میں تم سے بہتر خرید سکتا ہوں۔ چلو نکلو یہاں سے۔ تم طوائف ہو، اس معاشرے کا گند گھر کی زینت بنانے کے لائق نہیں۔ نیلو سن وجود لیے گاڑی میں بیٹھ کر واپس چلی گئی۔ اس واقعے کو 18 سال گزر گئے۔ رانا صاحب نیلو کو بھول گئے اور نیلو رانا صاحب کو۔ ان 18 سالوں میں نہ جانے کتنی ہی دوشیزاؤں کی نت اتروائی کی رسم رانا صاحب کے ہاتھوں پائے تکمیل تک پہنچی۔ جہاں بھی نت اتروائی کی رسم ہوتی رانا صاحب کو ضرور بلایا جاتا۔ آج 18 سال بعد پھر کسی نیلو کی نت اتروائی کی رسم ہے۔ لڑکی کی سج دج دیکھنے لائق ہے۔ رانا صاحب عمر گزارنے کے ساتھ ساتھ پکے شکاری بن چکے ہیں۔ لڑکی کی خوبصورتی پر جی جان سے فریتا ہیں۔ بولی شروع ہوئی اور رانا صاحب نے بولی جیت لی۔ لڑکی رانا صاحب کی گاڑی میں بٹھا دی گئی۔ 7 دن، پورے 7 دن رانا صاحب کے لیے یہ 7 دن کسی خوشنما خواب سے کم نہیں ہیں۔ 7ویں دن لڑکی کی واپسی کی تیاری شروع کی گئی۔ ادھر وقت جدائی ہے، ادھر رانا صاحب کی دھڑکنیں غیر معمولی تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ عین آخری لمحے لڑکی کو لینے گاڑی آ گئی۔ گاڑی سے اترتی عورت کا چہرہ دیکھ کر رانا صاحب کو اچھی طرح یاد آ گیا۔ نیلو، تم؟ ہاں رانا صاحب، میں۔ تم اتنے سالوں بعد میری کوٹھی پر کیا کرنے آئی ہو؟ کچھ بتانے آئی ہوں۔ تم کہتے تھے نا کہ طوائف اس معاشرے کا گند ہے، وہ کبھی کسی گھر کی عزت نہیں بن سکتی۔ میں آج تمہیں کچھ یاد اور کچھ دکھانے آئی ہوں۔ جانتے ہو، 18 سال، پورے 18 سال انتظار کیا تھا اس دن کے لیے میں نے کہا تھا نا کہ میری زندگی میں آنے والے پہلے آخری مرد تم ہو۔ تم 18 سال، رانا پورے 18 سال ایک ایک پل گن کر گزارا ہے۔ میں نے جس دن میں یہاں سے نکلی، اس دن سے اپنی کوکھ میں تمہاری بیٹی کی پرورش کی، پھر اسے پیدا کیا، پھر
اس کے اتنے بڑے ہونے کا انتظار کیا کہ تمہارے بستر تک آنے کے قابل ہو سکے۔ اپنی ہی بیٹی کو بستر کی زینت بناتے وقت تمہارے خون نے جوش نہیں مارا؟ رانا: لیکن نہیں، وہ غیرت مند لوگ ہوتے ہیں جن کا خون اپنے خون کی مہک سونگھتا ہے۔ تمہارے جیسے بغیرتوں کے لیے سب ایک برابر ہے۔ اور تم کہتے تھے نا کہ طوائفیں اس معاشرے کا گند ہیں، تو ایک بات یاد رکھو، طوائف آسمان سے نہیں اترتی، وہ بھی تم جیسے شرفا کے نکتے سے ہی نمودار ہوتی ہیں۔ جانتے ہو، یہ کوٹھوں پر بیٹھنے والیاں، یہ سب تمہیں لوگوں کی اولادیں ہوتی ہیں جنہیں تمہاری آئندہ نسلیں بستر کی زینت بناتی ہیں۔ یہاں تمہیں ہر چودھری، جج، وڈیرے، زمیندار کی اولادیں ملیں گی جن پر انہی کے بیٹے اپنی وحشت نکالتے ہیں۔ طوائف اس معاشرے کا گند نہیں رانا، بلکہ تم لوگ اس معاشرے کا گند ہو جو طوائفوں کی کوکھ میں اپنے نکتے چھوڑ جاتے ہو اور پھر جوان ہو کر تمہارے جیسوں کے ہاتھوں ہی نت اتروائی کے لائق ہو جاتی ہیں۔ اپنی بیٹی کو دیکھو اور سوچو، کہاں کہاں نکتہ پرورش پایا ہوگا تمہارا، اور تمہاری کتنی اولادیں ایسی کہیں نہ کہیں نت اتروائی ہو چکی ہوگی یا پھر ہونے والی ہوگی۔ یہ معاشرے کی ایک حقیقت ہے، ایک معاشرے کا ایک المیہ ہے جو صدیوں سے چلتا آ رہا ہے اور پتہ نہیں کب تک چلتا رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنے قیمتی وقت جو مجھے دیا اس کے لیے شکریہ۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔